اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ آج کے ٹاپک میں ہم پڑھیں گے تبدیلی قبلہ کو۔ خانہ کعبہ جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش تھی تب ہمارا قبلہ تھا، مسلمانوں کا قبلہ تھا، اور پھر اس کے بعد بیت المقدس قبلہ بنا، اور پھر دین محمدی میں خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ یہ ساری تبدیلی کس وجہ سے ہوئی، کیوں ہوئی، حکمتیں کیا تھی اس کے پیچھے، انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم اس چیز کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں جو پوائنٹ ڈسکس کرنے والے ہیں وہ پوائنٹ نمبر 1 ہے قبلہ کا مفہوم، پوائنٹ نمبر 2 ہے قبلہ کی تبدیلی، پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ تبدیلی قبلہ کی حکمتیں، اور پوائنٹ نمبر 4 ہے کعبہ معظمہ کی خصوصیات۔ تو سب سے پہلے آج کے پہلے سوال کی جانب، پہلے پوائنٹ کی جانب جاتے ہیں کہ پوچھا جاتا ہے اور معلوم بھی نہیں ہے ہم میں سے بہت سوں کو کہ لفظ قبلہ کے لفظی معنی کیا ہیں، قبلہ کہتے کس کو ہیں۔ تو ذرا اس چیز کو غور سے دیکھ لیں، غور سے سمجھ لیں کہ انسان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ عبادات میں سب سے زیادہ افضل عبادت بدنی عبادت ہے جو جسم سے کی جائے، اور جسمانی بدنی عبادات میں سب سے زیادہ افضل عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز میں سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز سجدہ ہے، سجدے کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اب دیکھا جائے تو باقی کی جتنی بھی عبادات ہم کرتے ہیں، جس طرح ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کوئی خاص جگہ کی ضرورت نہیں ہے کہ اس جگہ بیٹھ کے ہی ہم زکوٰۃ دیں گے تو قبول ہے، اس جگہ بیٹھ کے ہی روزہ رکھیں گے تو قبول ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، نماز ایسی عبادت ہے، ایسی بدنی عبادت ہے جس کے لیے ہمیں باقاعدہ مقام کی ضرورت ہے، جس کے لیے باقاعدہ ہمیں ایک رخ کرنے کی ضرورت ہے، ایک سمت کی ضرورت ہے۔ ایسی سمت جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز ادا کر سکیں، اس سمت کو قبلہ بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی نماز کے لیے ہمیں جگہ اور وقت کی ضرورت ہے، اور وہ جگہ جس سمت کی طرف ہو اس سمت کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ اور اس میں یہ علم ہونا بھی ضروری ہے کہ حاملین عرش کا قبلہ عرش ہے، ٹھیک ہے، اور ملائکہ کا قبلہ بیت المقدس ہے۔ اسی طرح سے ضرورت پیش تھی کہ جو فرشی ہیں، جو زمین پر رہنے والے لوگ ہیں، ان کا بھی ایک قبلہ ہونا چاہیے، ایک ایسی سمت جس کی طرف رخ کر کے وہ عبادت کر سکیں۔ تو مسلمانوں کے لیے جو قبلہ بنایا گیا وہ خانہ کعبہ تھا، اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور مبارک تک خانہ کعبہ ہی قبلہ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور مبارک تک بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا، اور اس کے پیچھے حکمت کیا تھی وہ انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ بہرحال یہودیوں نے بیت المقدس کے مغربی حصے کو، بیت المقدس کے مغربی حصے کو عبادت گاہ بنا لیا، اور عیسائیوں نے مشرقی حصے کو۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بیت المقدس کو جب اپنا قبلہ بنایا تو ان کا کنسیپٹ اس کے پیچھے یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو پہلی وحی آئی تھی وہ مغربی حصے سے آئی تھی، ٹھیک ہے، اور اس وجہ سے وہ مغربی سائڈ کی تعظیم کرتے تھے۔ اور عیسائیوں نے جب یہ گمان کیا کہ اگر یہودی مغربی سائڈ کو مان رہے ہیں تو ہم مشرقی کو مان لیتے ہیں، تو انہوں نے مشرقی سائڈ کی تعظیم کرنا شروع کر دی۔ اور اس کے بارے میں ایک اور روایت بھی ہے کہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو حجرہ مبارک تھا جہاں پر وہ عبادت کرتی تھی وہ بھی مشرقی سائڈ پر تھا بیت المقدس میں۔ بہرحال انہوں نے اپنا قبلہ بنا لیا، اور انہوں نے جہتیں یعنی سمت مقرر کر دی
ہر ایک نے کہ ہماری سمت یہ ہے، ہماری سمت یہ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کریں گے، اسی کی تعظیم کریں گے، جبکہ باقی کے حصے کی وہ عبادت نہیں کرتے تھے، باقی کے حصے کی تعظیم نہیں کرتے تھے۔ لیکن جو مسلمان ہیں یہ پورے کے پورے بیت المقدس کو ہی عزت دیتے تھے، تعظیم کرتے تھے، اور حکم یہی تھا کیونکہ حضرت موسیٰ سے عیسیٰ کے درمیان علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جو لوگ آئے ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، تو سب کے سب اس کی تعظیم کرتے تھے۔ تو اتنا الحمدللہ کلیئر ہو گیا، علم میں اضافہ ہو گیا کہ قبلہ کس کو کہتے ہیں، ایک ایسی سمت جس کی طرف رخ کر کے ہم اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، عبادت جاری رکھیں، اس سمت کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ۔ یہ تبدیلی قبلہ پھر ہوئی کیوں؟ ایک تو پہلے آتا ہے کہ خانہ کعبہ کے بعد بیت المقدس تو قبلہ تھا ہی، لیکن پھر دین شریعت محمدی میں دوبارہ سے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، تو یہ ایسا کیوں پیش آیا؟ تو دیکھیں، یہود و نصارہ جو ہیں، ہم جس طرح سورۃ البقرہ میں جو ہمارا سبق ہے اس میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے اور ان کی ہر بات سے اعتراض کرتے تھے، اور جو وہ بات کہتے تھے وہ من گھڑت ہوتی تھی، اور اس بات سے جو وہ بات جس طرح ان کی من گھڑت باتوں میں ایک بات یہ بھی کہ ہم جہنم میں کچھ دن جلائے جائیں گے، اس کے بعد ہم جنت چلے جائیں گے، پھر ان کی یہ بھی ایک اور بیہودہ بات کہ مسلمان جنت میں نہیں جائیں گے، ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا وغیرہ۔ تو مسلمان اس بات کی تردید کرتے تھے، جو بھی ان کے کنسیپٹ تھے، جو بھی غلط عقائد تھے، اور قرآن مجید کی ہر آیت ان کے عقائد کے بارے میں تردید کرتی ہی نازل ہوئی کہ ان کے عقائد غلط ہیں، غلط ہیں، غلط ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، کہا کہ آپ کو اگر ہماری ہر چیز سے پرابلم ہے، اگر آپ ہماری کوئی بات نہیں مانتے اور ہماری ہر چیز سے اعتراض نکالتے ہیں، تو ہمارے قبلہ کی طرف رخ کیوں کرتے ہیں؟ پھر جس طرح ہمارا قبلہ ہے تو آپ ہمارے قبلہ کو اپنا قبلہ کیوں مانتے ہو؟ ویسے ہر چیز آپ لوگ کہتے ہو آپ کی افضل ہے یا آپ کی علیحدہ ہے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے آپ مشابہت نہیں رکھتے، تو پھر اس معاملے میں اپنا قبلہ کیوں ہمارے جیسا رکھا ہوا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت نہیں کیا تھا، آپ اس وقت بھی غار حرا میں تشریف لے جاتے اور آپ اس وقت بھی نماز ادا کرتے۔ اب وہ نماز کس طرح کی تھی اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، وہ موجودہ نماز جیسی نماز نہیں تھی یہ ہم کہہ سکتے، کیونکہ نماز بعد میں اتری، معراج کے موقع پر آپ نے اعلان نبوت کر لیا ہوا تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے جو آپ نماز پڑھتے تھے، یا آپ کو جو کشف کیا جاتا تھا اللہ کی طرف سے، جو آپ کو الہام کیا جاتا تھا، جیسی سکھائی جاتی تھی آپ ویسے پڑھتے تھے۔ اور یاد رہے یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا ہی تھا۔ ہر شریعت میں ہر دور میں نماز پڑھی جاتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کے موقع پر امامت کروائی تھی تمام نبیوں کی، اس وقت بھی رخ جو تھا وہ قبلہ بیت المقدس ہی تھا، اور اس وقت بھی اذان حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دی اور اذان و اقامت بھی ہوئی، اور جو نماز ہوئی اس کے بارے میں واللہ تعالی اعلم کہ وہ اذان کس طرح کی تھی، اس کے الفاظ کیا تھے جو موجودہ دور میں ہیں وہی، یا کون سے الفاظ تھے، اور وہ نماز کی ادائیگی کس طرح کی تھی، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے تمام انبیاء جانتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس چیز کا عقیدہ رکھنا کہ اس وقت جب آپ نے اعلان نبوت کیا تھا اور معراج کے موقع پر آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف گئے اور وہاں پر جا کر آپ نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، نماز پڑھی، تو اس وقت بھی قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس ہی رہا۔ تو ابتدائے اسلام میں بھی مسلمانوں کا یہی طریقہ رہا کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں شوق تھا کہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کو ہی ہونا چاہیے، ہو تو بہت بہتر ہو، لیکن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے بھی سر جھکائے ہوئے تھے۔ دل میں شوق تھا کہ ہمارا قبلہ علیحدہ ہونا چاہیے اور وہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے۔ کیوں شوق تھا؟ کیونکہ ان کے آباء و اجداد کی اس سے بالکل نسبتیں ملتی تھی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جن کی نسل سے آپ تشریف لائے تھے،
انہوں نے خانہ کعبہ کو تعمیر کرایا تھا، اور بہت زیادہ نسبتیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت موسیٰ کے دور تک یہی قبلہ تھا. تو آپ کو انسیت اور محبت تھی. ایسا نہیں تھا کہ آپ بیت المقدس کی عزت میں کوئی کمی کرتے تھے، بلا شبہ آپ اس کی بھی اتنی عزت کرتے تھے بیت المقدس کی، اور اس کی طرف آپ رخ کر کے نماز بھی پڑھتے تھے. لیکن دل میں شوق تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے شوق کی لاج رکھی. اور ہوا کچھ اس طرح سے کہ مسلمان جو کعبہ معظمہ میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے، وہ اس طرح بھی ان کی سمت ہو جاتی تھی کہ ہوتا تو بیت المقدس ہی سامنے تھا، لیکن رخ اس طرح کا بھی ہو جاتا تھا. روایات میں آتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کو بھی بالکل سامنے لے آتا تھا. سمت کی بات کر رہی ہوں میں، جگہ کی نہیں. جگہ میں تو دونوں میں بہت زیادہ فاصلہ ہے. بہرحال اس طرح ہوا کہ جب ہجرت نبوی ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، تو ہجرت مدینہ کے 1 سال 5.5 ماہ بعد 15 رجب المرجب پیر کے دن مدینہ منورہ میں مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے وحی لائے، اور قبلہ بیت المقدس سے تبدیل کر کے خانہ کعبہ بنا دیا گیا. سبحان اللہ. یہ کیوں تبدیل کیا گیا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شوق تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی خواہش تھی. تو اللہ نے اپنے محبوب کے دل کی خواہش کو جانتے ہوئے، ہوا کچھ اس طرح سے کہ نماز ظہر آپ ادا کر رہے تھے، اور پہلی 2 رکعتیں آپ نے ادا کر لی تھیں، اور اگلی 2 رکعتیں رہتی تھیں. ایسے میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور آ کر آپ کو خوشخبری دی، اور وہی لے کر آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بلند ہوا دیکھ رہا ہے کہ آپ خواہش کرتے تھے. اس کا ذکر دوسرے سپارے کے پہلے ہی ابتدائی رکوع میں آتا ہے، ابتدائی آیات میں آتا ہے. تو اگر آپ نے اس کا ذکر قرآن کی روشنی میں پڑھنا ہے تو انشاءاللہ سورۃ البقرہ کے سبق میں ہم اس کو تفصیل سے پڑھ لیں گے. بہرحال جب آپ کو یہ وحی نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو آپ نے فوراً ہی اسی نماز کے دوران اپنا رخ بیت المقدس سے تبدیل کر کے خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا. اور جو مومنین تھے، پکے ایمان والے تھے، جو رسول اللہ پر ایمان لاتے تھے، اللہ پر سچے دل سے، اور ان کا ایمان اس لیول کا تھا کہ کہتے تھے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی. تو ان میں جو پکے ایمان والے تھے، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مڑے ہیں، تو آپ بلا کسی رکاوٹ کے سارے مسلمان ان کے پیچھے، جس طرح انہوں نے رخ تبدیل کیا، سب نے آپ کے پیچھے، جو آپ مقتدی تھے پیچھے، سب نے ہی رخ اپنا تبدیل کر لیا. لیکن یہاں پر مومنین اور منافقین کی پہچان بھی ہوئی. وہ لوگ جنہوں کے دل میں نفاق تھا، رسول اللہ سے محبت نہیں تھی، آپ کو آپ کی نبوت پہ شک تھا، وہ لوگ اس وقت ڈگمگا گئے تھے. ٹھیک ہے، اور ان کی پہچان اس وقت ہو گئی تھی. اور قرآن مجید میں اس کا بھی ارشاد ہوتا ہے کہ دوسرے سپارے کی ابتدائی آیات ہیں نا، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی، کہ بے وقوف لوگ کہیں گے کہ تم لوگوں کو تمہارے قبلہ سے کس نے بدل دیا. اللہ نے ان لوگوں کو بے وقوف کہہ کے قرآن میں بیان کیا. کن لوگوں کو؟ جو کہ سوال اٹھانے لگ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کیوں تبدیل کیا، ایسا کیوں ہو گیا. پہلے اس بات کی تکلیف تھی کہ یہ کیوں ہمارے جیسے بننے کی کوشش کریں، حالانکہ مسلمان نعوذ باللہ کیوں ان کے جیسے بنتے. یہی بس بات کرتے تھے کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس ہے تو مسلمانوں کا علیحدہ کیوں نہیں ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیحدہ کر دیا تو پھر سے ایک تکلیف ان کے دل میں اٹھی، وہی بغض، وہی حسد، وہی تکبر جو ہمیشہ سے ان کے دلوں میں رہا، اور انہوں نے نئی بات کرنا شروع کر دی کہ کس چیز نے آپ کو آپ کے قبلہ سے پھیر دیا ہے. بہرحال اس کی تفسیر ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ میں تفصیل سے پڑھیں گے. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نماز ظہر اور عصر کے درمیان کا وقت تھا اور اس میں نماز ادا کی جا رہی تھی. واللہ تعالیٰ اعلم. بہرحال اس چیز پہ سب متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے، اور آدھی نماز ادا کر لی تھی بیت المقدس کی طرف، اور پھر وہی آنے کے بعد آدھی نماز آپ نے خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ انور کر کے ادا کی تھی. اگلا پوائنٹ ہے تبدیلی قبلہ کی حکمتیں. اب یہ پوائنٹ ڈسکس کرنا بھی بہت ضروری تھا
کیونکہ ذہن میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، جو کہ آپ کے ذہن میں بھی اس وقت ہو رہے ہوں گے کہ اس طرح کیوں ہوا خانہ کعبہ تبدیل، اگر پہلے ہی بیت المقدس نہ قبلہ بنایا جاتا، اگر بعد میں ایسا کیوں کیا گیا کہ قبلہ اگر بیت المقدس ہی تھا تو خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے پیچھے بہت ہی خوبصورت حکمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اپنے محبوب سے محبت کی نشانیاں ہیں۔ تو غور سے سنیے گا کہ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی۔ تو پہلی خوبصورت ترین حکمت اس کے پیچھے، اس واقعے کے پیچھے یہ ہے کہ تورات اور انجیل میں یہودیوں اور عیسائیوں کی جو ان پر نازل کی گئی تھیں کتابیں، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پیور فارم میں کتابیں موجود تھیں، انہوں نے تو تبدیل کر دی نا اپنی مرضی سے۔ بہرحال ان میں یہ نشانیاں موجود تھیں کہ آخری نبی جو نازل ہوں گے وہ نبی القبلتین ہوں گے، نبی الحرمین ہوں گے، امام القبلتین ہوں گے۔ تو نبی الحرمین بھی آپ ہوئے، اور وہ کس طرح سے کہ آپ کی پیدائش تو ایک حرم یعنی مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور آپ کی رہائش اور آپ کا مدفن کہاں ہوا؟ دوسرے حرم میں، اور اس سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ تو نبی الحرمین، اس سے مراد ایک نشانی پوری ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ایک حرم میں ہوئی، اور آپ کی رہائش کہاں پر ہوئی؟ دوسرے حرم میں یعنی مدینہ منورہ میں۔ دوسری امام القبلتین، یہ بھی وہاں پر نشانی موجود تھی کہ وہ دو قبلوں کا امام ہوگا۔ تو اس کے پیچھے حکمت یہ بھی ہمیں نظر آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشانی پوری کرنی تھی کہ آپ امام القبلتین ہیں، تو آپ نے بیت المقدس کی طرف بھی امامت کروائی معراج کے موقع پر بھی، اور اس وقت بھی جب یہ تبدیلی قبلہ کا سارا منظر ہوا، اور اس کے علاوہ آپ نے اس قبلے کی طرف بھی امامت کروائی، اور پھر جب خانہ کعبہ ہمارا قبلہ بنا تو پھر اس قبلے کی طرف امامت کروانی شروع کروا دی۔ تو یہ نشانی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچ ثابت ہو گئی۔ پھر ایک اور حکمت یہ تھی کہ پچھلے گزشتہ جو انبیاء گزرے، اس میں سے کسی نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی اور امامت کروائی، اور کسی نے بیت المقدس کی طرف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ کو دونوں طرف نماز کی امامت کروائی گئی، اور آپ کو شرف عطا کیا گیا کہ آپ دونوں قبلوں کے امام ہیں۔ اور ایک چیز ذہن میں رہی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے دونوں قبلوں کو رب العالمین نے عزت بخشی کہ محبوب کے سجدے دونوں قبلوں کی سمتوں میں کروائے گئے۔ سبحان اللہ، دونوں قبلوں کو عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی، بے شک سبحان اللہ۔ اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی کس قدر لاج رکھی اور اپنے محبوب سے کس قدر محبت کا اظہار کیا کہ آپ کی محض خواہش تھی، آپ کے دل میں ایک اظہار تھا جو ابھی لبوں تک نہیں آیا، اور اللہ نے اس قدر محبت کا اظہار فرمایا کہ اے محبوب، تیرے دل میں ہے کہ خانہ کعبہ کو تیرا قبلہ بنا دیا جائے، تو لو میں تیری محبت میں، تیری خواہش میں، تیری خواہش کی خاطر، تیری خوشی کی خاطر میں خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جو یہود و نصارہ جہتوں کے پیچھے پڑے تھے، سمتوں کے پیچھے پڑے تھے، ایک دوسرے سے بے ادبی کرتے تھے بیت المقدس کی، اسی وجہ سے ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے کہ مشرقی حصہ میرا ہے، مغربی میرا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہتوں سے، سمتوں سے پاک ہے، ہر جگہ موجود ہے، میرا اللہ ہر طرف ہے، ساری سمتیں میرے رب کی، وہ انسان کے دل میں ہے، وہ انسان کے بالکل قریب ہے، شاہرگ سے زیادہ قریب۔ اور نماز کے لیے یا کسی عبادت کے لیے مسلمانوں کو خانہ کعبہ قبلہ بنا کے دیا گیا، اور کہا گیا کہ جس طرح ہم نے سورۃ البقرہ کی ایک آیت میں بھی پڑھا تھا کہ اگر خانہ کعبہ کی ڈائریکشن نہیں معلوم، نہیں پتہ کہ خانہ کعبہ کہاں ہے، تو جان لو کہ ساری سمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو جس طرف چاہو نماز ادا کر لو۔ یہ اس مجبوری میں ہے جب خانہ کعبہ کی ڈائریکشن نہ پتہ ہو۔ بعض اوقات ہم کہیں جاتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے، ہمیں نہیں پتہ لگتا کہ قبلہ کس طرف ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کس قدر امپورٹنٹ، کس قدر اہم فضیلت والی عبادت ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا خانہ کعبہ کدھر ہے تو ہم کہاں نماز پڑھتے، تو اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، ساری سمتیں میری قبول کرنے والا میں ہوں۔ تو اس کے پیچھے کتنی خوبصورت حکمتیں تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو امام بنایا۔ مسجد نبوی میں رجوع کرتی ہوں، مسجد بنی سلمہ میں
جس کو اب جو لقب دیا گیا ہے وہ مسجد قبلتین بھی اس کا ایک دوسرا نام ہے. اس میں بھی آپ نے کھڑے ہوئے اور امامت جب اس وقت کروا رہے تھے تو آپ کو 2 کعبوں کا امام کا لقب ملا. ایک وہ معراج کے موقع پر آپ نے بیت المقدس کی طرف امامت کروائی اور دوسری آپ خانہ کعبہ کی طرف بھی امامت کرواتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتا ہے نا قرآن میں سورۃ الضحیٰ میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ساری دنیا کہہ رہی رب راضی ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے, پروردگار راضی ہو جائے. اور پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ اے محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں. تو سارا جہاں چاہتا ہے رضائے الہی, رضائے اللہ, اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ کی رضا عطا ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب کا پیروکار بنا دے, آمین. اگلی سلائیڈ ہے, اگلا پوائنٹ ہے کعبہ کی خصوصیات. اب ہم نے سارا پڑھ لیا قبلہ کس کو کہتے ہیں, کب تبدیل کیا گیا, اس کے پیچھے حکمتیں کیا تھی. اب ہم پڑھتے ہیں کہ اگر خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا ہی دیا گیا تو اس کی کیا خصوصیات ہیں جو اسے بیت المقدس سے علیحدہ کرتی ہیں, جدا کرتی ہیں, فضیلت دیتی ہیں. تو سب سے پہلے کہ خانہ کعبہ کو انبیاء نے تعمیر کیا, ٹھیک ہے. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا, حضرت اسماعیل نے مدد کی حضرت ابراہیم کی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تبدیل کیا. جبکہ بیت المقدس جنوں کی تعمیر ہے, ٹھیک ہے, جنوں نے اس کو تعمیر کیا تھا. مسجد اقصیٰ بیت المقدس یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں. اور خانہ کعبہ جس جگہ موجود ہے یہ بالکل زمین کا وسط ہے, اور وسط کے لفظی معنی امپورٹنٹ مطلب اہم چیز کے بھی ہیں اور مڈ چیز کے بھی ہیں, ٹھیک ہے, درمیانی چیز اور اہم چیز. تو پوری زمین کا بالکل درمیان ہے خانہ کعبہ, اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے زمین کی ابتدا ہوئی تھی. یعنی پہلے پانی تھا, پھر جھاگ بنی, اسی پانی پہ جب جھاگ بنی اور پھر وہاں سے تعمیر ہوئی, زمین کی ابتدا ہوئی, تو یہ وہ مقام تھا. پھر حضرت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک جو ہے جب بنایا گیا تھا تو تب بھی اس کو خانہ کعبہ کے قریب جہاں پر آج موجود ہے خانہ کعبہ وہاں رکھا گیا تھا, اور آپ کے جسم مبارک کو روح پھونکنے سے پہلے آپ وہاں پر رہے تھے, اور پھر اس کے بعد آپ میں روح پھونکی گئی تھی اللہ کی طرف سے. تو بہت سی نسبتیں ہیں خانہ کعبہ کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور باقی دیگر انبیاء کے ہاتھ مبارک لگے, ہر دور میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت کی گئی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا تھی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی بنیاد پر خانہ کعبہ کو یہ اہمیت حاصل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام پیچھے گزرے, حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے دور کے درمیان کے علاوہ, اور آگے آنے والی جتنی بھی امت ہے, جتنے بھی مسلمان ہیں, وہ سب خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر کے اپنی عبادت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی آنکھوں سے بار بار ان مقامات کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو حج عمرہ کی سعادت عطا فرمائے. یہ تھا آج کا شارٹ سا لیکچر جس میں میں نے ساری باتیں کور کرنے کی کوشش کی ہے, اور ساری کنفیوژنس جو ہم لوگوں کے مائنڈ میں پیدا ہوتی ہیں اور اوبویسلی ہمیں معلوم ہی نہیں تھا اب سے پہلے. بے شک آپ کو معلوم ہو, لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو اکثر کنفیوژن کا باعث بنتی. جیسے مجھے ہمیشہ یہ رہتی تھی کنفیوژن کہ خانہ کعبہ جب تبدیل کیا گیا تو میں اس کی ڈیٹ میں ہمیشہ کنفیوز رہتی تھی کہ وہ مکہ مکرمہ میں موجود تھے تب تبدیل کیا گیا, یا مدینہ ہجرت کر گئے تھے تب تبدیل کیا گیا, اور بعض مقامات پہ کوئی اور دن جو ہیں وہ مذکور ہوتے ہیں. یہ سارے کا سارا حوالہ میں نے تفسیر نعیمی سے لیا ہے, ریفرنس اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ وہاں سے پڑھ لیجئے گا, دوسرے سپارے کی ابتدا میں ہی ہے یہ ساری باتیں. اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو, کوئی کنفیوژن ہو تو آپ پوچھ لیجئے گا. آج کے سبق سے الحمدللہ میرے علم میں بھی بہت اضافہ ہوا, اور اگین آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. آپ سپورٹ کرتے ہیں مجھے, اور آپ کی ہی بتائے ہوئے ٹاپکس کی وجہ سے جب میں ان پہ اسٹڈی کرتی ہوں اور ان کو اپلوڈ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو پڑھاتی ہوں تو میرے اپنے علم میں ذاتی طور پر بہت اضافہ ہوتا ہے. تو اللہ کی عطا سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا کرے, ہم سب کو ایمان بالخیر زندگی اور موت عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا اپنے سے زیادہ دوسروں کا. وما علینا الا البلاغ المبین.